مولوی تو اور بھی تھے لیکن للکارا پیر مہر علی شاہ نے. گولڑا شریف کے متعلقین کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حوالے سے اپنے ناموں کے ساتھ مہروی یا گولڑوی لکھا کریں. ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے. ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا. جماعت احمدیہ کے مخالفین کی طرف سے حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں سراسر جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ نے گولڑا ضلع راولپنڈی کے گدی نشین پیر مہر علی شاہ صاحب کو تفسیر نویسی کے مقابلے کا چیلنج دیا، لیکن جب پیر صاحب مقابلے کو آئے تو گویا آپ کو پیر صاحب کا سامنا کرنے کی جرت نہ ہو سکی. لیکن اصل حقائق کیا تھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا حضرت مرزا صاحب پیر صاحب کا سامنا نہ کر سکے تھے یا پھر یہ پیر صاحب تھے جو مقابلے سے بھاگ نکلے تھے. آج کے پروگرام میں ہم ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس نے پیر صاحب کو ایک مرے ہوئے شخص کے نوٹس چوری کرنے پر مجبور کیا. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پیر صاحب کے وہ کون سے قریبی مرید تھے جو ان کی حقیقت جاننے کے بعد انہیں چھوڑ کر احمدیت کی آغوش میں آ گئے. اسی طرح ہم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ حضرت اقدس مرزا صاحب کی اتنی کھلی آفر کے باوجود پیر صاحب عربی تفسیر کیوں نہ لکھ سکے، حالانکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر پیر صاحب دنیا بھر کے عرب علماء اور ماہرین کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیں تب بھی وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اقدس مرزا صاحب نے اپنے دعوے کے ابتدائی عرصے میں عیسائیوں اور آریوں سے کامیاب مناظرے و مباحثے کیے اور اسلام کی حقانیت ان تمام ادیان باطلہ پر ثابت کی. اسی طرح آپ نے بہت سے مخالف مولویوں کو بھی علمی میدان میں لاجواب کیا. چنانچہ جہاں ان مناظروں اور مباحثوں کے نتیجے میں ہزارہا سعید روحیں جماعت احمدیہ میں داخل ہوئیں، وہیں دوسری طرف مخالفین نے بھی علمی میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے بدتمیزی اور شرارتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. بہرحال متفرق وجوہات کی بنا پر آپ نے 1896 میں اپنی ایک کتاب انجام آتم میں یہ اعلان فرمایا کہ آئندہ سے آپ روایتی مناظروں اور مباحثوں میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اب سے مخالفین کے ساتھ دوسرا طریق یعنی روحانی مقابلے کا میدان کھلا رہے گا. اپنی سچائی اور من جانب اللہ ہونے کے ثبوت کے طور پر آپ نے مخالف علماء کو مباہلے کی دعوت دی. چنانچہ جن علماء اور سجادہ نشینوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا ان میں ایک گولڑا ضلع راولپنڈی کے مشہور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی تھے. جہاں تک پیر صاحب موصوف کا تعلق ہے تو بتاتا چلوں کہ ابتدا میں عیسائیوں اور آریوں کے خلاف حضرت مرزا صاحب کی علمی فتوحات کی وجہ سے پیر صاحب آپ کے بارے میں بہت حسن ظن اور عقیدت کے جذبات رکھتے تھے. چنانچہ اس بات کی گواہی خود ان کے ایک مرید بابو فیروز علی صاحب اسٹیشن ماسٹر گولڑا دیتے ہیں کہ جب پیر صاحب سے حضرت اقدس مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بلا جھجک جواب دیا کہ مذاہب باطلہ کے واسطے یہ شخص شمشیر براں کا کام کر رہا ہے اور یقیناً تائید یافتہ ہے. اس بات کی تائید خود پیر صاحب کی سوانح حیات یعنی مہر منیر سے بھی ہو جاتی ہے، جہاں انہوں نے حضرت اقدس مرزا صاحب کی مارکات الآراء کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کے ایام میں مخالفین اسلام کے بالمقابل حضرت اقدس مرزا صاحب کا ذکر ایک کامیاب مناظر اسلام کے طور پر کیا. لیکن پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے خدا کے فرستادوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، یعنی شروع میں تو لوگ ان سے بہت امیدیں باندھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت صالح کی قوم انہیں تمام امیدوں کا مرکز سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے خدا کے نبی ہونے کا اعلان کیا تو وہی قوم ان کی جان کی دشمن بن گئی. یہی راستہ پیر صاحب نے بھی اختیار کیا اور مریدوں کے بہکاوے میں آ کر دیگر مولویوں کی طرح مخالفت شروع کر دی. چنانچہ جنوری 1900 میں حضرت مرزا صاحب کے خلاف شمس الہدایہ نامی ایک کتاب شائع کر دی. جب حضرت مرزا صاحب کے ایک جلیل القدر خادم حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے اس کتاب کے حوالوں سے متعلق پیر صاحب کو خط لکھا تو ان کے جوابی خط سے اس بات کا بھی پول کھل گیا کہ یہ کتاب پیر صاحب کی اپنی تصنیف نہ تھی، بلکہ یہ ان کے ایک مرید مولوی محمد غازی کی تحریر تھی جسے محض پیر صاحب کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا. بہرحال پیر صاحب کی اس کتاب کا مفصل اور دندان شکن جواب حضرت مرزا صاحب کے ایک اور مخلص خادم
حضرت سید محمد احسن امروہی صاحب نے اپنی تصنیف شمس بازگاہ میں دیا اور اس کتاب کے بودے پن کو پوری طرح واضح کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت سید محمد احسن امروہی صاحب نے پیر صاحب کی طرف سے دی گئی مناظرے کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایک اشتہار بھی دیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیر صاحب چونکہ اپنی علمی قابلیت سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا۔ چونکہ کتاب شمس الہدایہ میں پیر صاحب کی عربی دانی کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، اس لیے 20 جولائی 1900 کو حضرت مرزا صاحب نے پیر صاحب کو بذریعہ اشتہار براہ راست مخاطب کرتے ہوئے ایک ہی مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر عربی میں تفسیر لکھنے کا چیلنج دیا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میں اس مقابلے میں ناکام رہا تو میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ حق پیر صاحب کے ساتھ ہے اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا، لیکن اگر میں غالب رہا تو پیر صاحب کو توبہ کر کے میری بیعت کرنا ہوگی۔ حضرت مرزا صاحب کی دعوت مقابلہ کا جو جواب پیر صاحب نے دیا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ 25 جولائی 1900 کو شائع کردہ اپنے اشتہار میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ انہیں یہ مقابلہ منظور تو ہے مگر شرائط مجوزہ کے ساتھ، اور وہ شرائط مجوزہ، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ شرائط گریزہ کیا تھی، یہ کہ تفسیر کے اس مقابلے سے پہلے حضرت مرزا صاحب کے دعووں پر ایک تقریری مباحثہ ہو، اور مزید کمال دیکھیے کہ پیر صاحب نے اس مباحثے کے منصف کے طور پر مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے لوگوں کا انتخاب کیا جو حضرت مرزا صاحب کے بدترین مخالف تھے۔ چنانچہ پیر صاحب کی شرائط گریزہ کے مطابق اگر ان مخالف مولویوں نے فیصلہ یہ دیا کہ حضرت مرزا صاحب کے دعوی اور عقائد درست نہیں تو پھر آپ کو پیر صاحب کی بیعت کرنا ہوگی اور اس کے بعد مقابلہ تفسیر نویسی کی اجازت ہوگی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پیر صاحب تفسیر کے مقابلے سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کھل کر اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سے ان کے مریدوں کے تتر بتر ہونے کا خدشہ تھا۔ اس لیے انہوں نے شرائط ہی ایسی رکھ دیں کہ نہ وہ شرائط پوری ہوں اور نہ ہی مقابلہ ہو پائے۔ دوسرا، پیر صاحب یہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب 4 سال پہلے ہی اپنی کتاب انجام آتم میں ہر قسم کے تقریری مباحثات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر چکے تھے۔ پیر صاحب کا خیال تھا کہ اگر حضرت مرزا صاحب اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے مباحثے سے انکار کریں گے تو ہم اپنی جیت کا ڈھنڈورا پیٹ دیں گے، اور اگر وہ مباحثے کے لیے مان گئے تو ہم کہیں گے دیکھو اس شخص نے خدا سے کیا ہوا اپنا عہد توڑ دیا ہے۔ 14 اگست 1900 کو حضرت سید محمد احسن امروہی صاحب کی طرف سے پیر صاحب کو بذریعہ اشتہار اصل چیلنج یعنی مقابلہ تفسیر نویسی کی طرف بلانے کی ایک اور کوشش کی گئی، لیکن پیر صاحب تفسیر کے چیلنج کا سامنا کرنے کی بجائے صرف مباحثے کا شور مچاتے رہے، اور پھر انتہائی غیر سنجیدہ حرکت یہ کی کہ کسی بھی قسم کے باہمی مشورے اور اطلاع کے بغیر یک طرفہ طور پر مباحثے کے لیے 25 اگست کی تاریخ مقرر کر دی، اور اس پر مزید قابل شرم مظاہرہ یہ کیا کہ حضرت مرزا صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے مریدوں کا ایک ٹولہ لے کر لاہور پہنچ گئے۔ پیر صاحب کی اس جلد باز اور بازاری قسم کی حرکت کا ذکر خود ان کی سوانح حیات مہر منیر میں بھی ملتا ہے، جہاں یہ عذر پیش کیا گیا ہے کہ اطلاع دینے کے لیے وقت کم تھا۔ پیر صاحب اور ان کے مرید 24 اگست کو لاہور پہنچتے ہیں اور خالی میدان دیکھ کر خوب شور مچاتے ہیں کہ ہم مباحثے کے لیے تیار ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ جب بھی بات اصل مقابلے یعنی عربی تفسیر نویسی کی آتی تو پیر صاحب ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتے۔ پیر صاحب کی ان ناپختہ اور لا ابالی قسم کی حرکات کے باوجود حضرت مرزا صاحب نے اتمام حجت کی خاطر اسی روز یعنی 24 اگست کو 4 معزز غیر احمدی دوستوں کے ہاتھ ایک خط بھیجا۔ اس خط میں آپ نے پیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ لاہور آ ہی گئے ہیں تو اپنے دستخط کے ساتھ یہ بات عام کر دیں کہ آپ 25 جولائی والے اشتہار کے مطابق شرائط میں کسی کمی بیشی کے بغیر تفسیر نویسی کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ظہر کے وقت جب ان افراد کی پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عصر کے بعد جواب دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب عصر کے بعد اس وفد کے ایک رکن میاں عبد الرحیم صاحب دوبارہ پہنچے تو پیر صاحب نے تمام اخلاقی اقدار اور مہمان نوازی کو پس پش ڈالتے ہوئے انہیں اندر آنے تک کی اجازت نہ دی، اور ایک مرید کے ذریعے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ پیر صاحب کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اگلے روز 25 اگست کو ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی کہ پیر صاحب کو اس مقابلے کے لیے قائل کیا جائے۔
چنانچہ حضرت مرزا صاحب کے دو قریبی ساتھیوں حضرت حکیم فضل الہی صاحب اور حضرت معراج الدین صاحب نے ایک رجسٹر خط کے ذریعے پیر صاحب کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن پیر صاحب اس مقابلے سے اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے خط وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ مختصر یہ کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پیر صاحب تفسیر کے مقابلے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوئے، لیکن مریدوں کے سامنے اپنی ساکھ بچانا بھی ضروری تھا، اس لیے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے بادشاہی مسجد لاہور میں ایک جلسہ سجا لیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس ڈر سے کہ کہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے حقائق مریدوں تک نہ پہنچ جائیں، پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو احمدیوں سے بات چیت کرنے سے بھی سختی سے روک دیا۔ حضرت اقدس مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب نزول المسیح میں پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی جانب سے پہلے مقابلہ تفسیر نویسی کے لیے آمادگی ظاہر کرنے اور پھر ذلت امیز فرار اختیار کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اول تو پیر جی نے دور بیٹھے یہ لاف مار دی کہ اس نشان کا مقابلہ میں کروں گا، لیکن بعد اس کے ان کو میری نسبت بکثرت روایتیں پہنچ گئیں کہ اس شخص کی قلم عربی نویسی میں دریا کی طرح چل رہی ہے، اور پنجاب اور ہندوستان کے تمام مولوی ڈر کر مقابلے سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ تب اس وقت پیر جی کو سوجی کہ ہم بے موقع پھنس گئے۔ پھر فرمایا، پیر صاحب کا یہ اشتہار ایسا نہ تھا کہ اس کا مکر اور فریب لوگوں پر کھل نہ سکے۔ آخر عقل مند لوگوں نے تاڑ لیا کہ اس شخص نے ایک قابل شرم منصوبے کے ذریعے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے میری بیعت کی اور خود ان کے بعض مرید بھی ان سے بیزار ہو کر بیعت میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ 70,000 کے قریب بیعت کرنے والوں کی تعداد پہنچ گئی، اور مولویوں اور پیرزادوں اور گدی نشینوں کی حقیقت لوگوں پر کھل گئی کہ وہ ایسی کارروائیوں سے حق کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب کے لاہور میں کیے گئے بے جا واویلے کے کچھ عرصے بعد حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب اربعین میں ایک ایسی آسان تجویز پیش فرمائی جس نے پیر صاحب کے لیے فرار کا ہر راستہ بند کر دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ پیر صاحب 15 دسمبر 1900 سے 70 دنوں کے اندر اندر یعنی 25 فروری 1901 تک آپ کے مقابلے میں سورۃ الفاتحہ کی 4 جلدوں پر مشتمل فصیح و بلیغ عربی تفسیر لکھیں۔ اس مرتبہ حضرت مرزا صاحب نے وہ شرط بھی ختم کر دی کہ پیر صاحب کو آمنے سامنے بیٹھ کر تفسیر لکھنا ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب چاہیں تو عرب و عجم کے تمام علماء اور پروفیسروں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور پھر اگر عرب کے 3 نامی گرامی ادیب یہ گواہی دے دیں کہ پیر صاحب کی تفسیر حضرت مرزا صاحب کی تفسیر کے مقابلے میں زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، تو فرمایا میں نہ صرف پیر صاحب کو 500 روپے انعام دوں گا بلکہ توبہ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا۔ پھر فرمایا اگر پیر صاحب ناکام رہے تو ان پر بیعت کرنا لازم نہ ہوگا، لیکن اس سے کم از کم پیر صاحب کا جھوٹ اور خیانت لوگوں پر واضح ہو جائے گا۔ بہرحال اس اعلان کے بعد حضرت اقدس مرزا غلام محمد قادیانی نے مقررہ میعاد سے پہلے ہی 23 فروری 1901 کو سورۃ الفاتحہ کی شاندار عربی تفسیر اعجاز المسیح لکھ کر شائع فرما دی، لیکن دوسری طرف پیر صاحب موصوف ایسی آسان شرائط اور علماء پروفیسروں سے مدد لینے کی کھلی چھوٹ کے باوجود سورۃ الفاتحہ کی تفسیر نہ لکھ سکے۔ پیر صاحب کی اس ناکامی کی وجہ وہی تھی جس کی خبر خدائے علیم و خبیر نے حضرت مرزا صاحب کو پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ آپ نے مقررہ تاریخ سے 1 ماہ پہلے 24 جنوری 1901 کو یہ عظیم الشان الہام شائع فرما دیا تھا کہ منعو مانیو من السماء، یعنی آسمان والے خدا نے پیر صاحب سمیت ہر شخص کو روک دیا ہے کہ وہ آپ کے مقابل قلم اٹھا سکے۔ 70 دنوں کے بعد 70 مہینے اور 70 سالوں کے بعد آج 125 سال اس تفسیر کی اشاعت پر گزر چکے ہیں، لیکن نہ تو پیر صاحب اور نہ ہی ان کے کسی جانشین یا مرید کو اس بات کی توفیق ملی کہ وہ گھر بیٹھ کر ہی اس تفسیر کے مقابل کوئی تفسیر لکھ سکے۔ حضرت مرزا صاحب کا یہ الہام اور اس کتاب کے سرورق پر درج پیش گوئی کہ جو اس تفسیر کا جواب لکھنے کا ارادہ کرے گا سخت ناکام اور نامراد ہوگا، ہر روز پوری شان کے ساتھ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال مقررہ مدت ختم ہونے کے 1.5 سال بعد پیر صاحب کی طرف سے سیف چشتیائی نامی کتاب سامنے آئی۔ اس کتاب کے ٹائٹل پیج کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ دیکھنے والے کو دھوکہ لگے کہ شاید یہ کوئی عربی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں نہ یہ عربی تھی اور نہ ہی کوئی تفسیر، بلکہ بے جا اعتراضات سے صفحہ سیاہ کر کے جلد کر لیے گئے تھے۔ یہ تو پیر صاحب موصوف کا حال تھا، لیکن جھوٹ اور کس بیانی کا کاروبار آج بھی جاری ہے۔
مثال کے طور پر کل عدم تحریک لبیک کے بانی مولوی خادم حسین رضوی جو گالم گلوچ اور بد زبانی کی وجہ سے تو مشہور تھے ہی، لیکن اپنی ایک ویڈیو میں موصوف ایسی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیطان بھی ہاتھ جوڑ لے۔ چنانچہ موصوف حضرت مرزا صاحب کی شان اقدس میں حسب عادت مغلظات بکتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ نے آپ کی عربی تفسیر کے جواب میں عربی زبان میں سیف چشتیائی کتاب لکھی۔ دے مقابلے پھر آپ نے دی سورت فاتحہ تفسیر لکھی عربی تے پیر مہر علی شاہ صاحب پھر عربی جواب دیتا تے انہاں نام رکھیا سیف چشتیائی، چشتیاں دی تلوار۔ اول تو اس قسم کے سری جھوٹ پر اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب کی کتاب سیف چشتیائی کے اب تک 20 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آج بھی کوئی لبیکی یا کوئی گولڑوی اس کتاب میں سے عربی تفسیر تو درکنار اردو زبان ہی میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر دکھا دے تو میں اس کو 1000 یوروز انعام دوں گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا کا مسیح تو یہ چیلنج دے کہ اس کی تفسیر کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا اور پھر کوئی گولڑی شولڑی اٹھ کر اس کا جواب دے دے۔ پیر صاحب موصوف کی ذلتوں میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب اسی سیف چشتیائی کے بارے میں ایسے ثبوت سامنے آئے جن سے پتہ لگا کہ یہ کتاب بھی پیر صاحب کی اپنی کتاب نہ تھی بلکہ مولوی محمد حسن نامی ایک اور شخص کے چوری شدہ نوٹس کا مغلوبہ تھی جس نے اعجاز المسیح کا جواب لکھنے کی کوشش کی تھی مگر خدا تعالیٰ کی قہری تجلی کا شکار ہو گیا۔ انہی چوری شدہ نوٹس کو اکٹھا کر کے پیر صاحب نے کتاب چھاپ دی اور اس کا نام سیف چشتیائی رکھ دیا۔ اس شرمناک حقیقت کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ مولوی کرم دین جہلمی کے مقدمے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح کلعدم تحریک لبیک ہی کے ایک اور بدزبان مولوی نے یہ من گھڑت کہانی سنائی کہ پیر مہر علی شاہ کی مدد کے لیے بغداد سے فوجیں آ گئی تھیں۔ فرمان لگے میں خواب وچ نظر آیا جیلم شہر دے پل دے اتوں کوئی ہنج دیاں فوجاں آ رہی ہیں جڑی آج تو پہلے اسی تکیاں ہی نہیں ہیں۔ فرمان لگے میں انہوں نے پوچھا تسی کون ہو تے کتھوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ایک پیر سید مہر علی شاہ صاحب ختم نبوت واسطے میدان وچ نکلے انہوں نے اپنے چھڈ کے تے سن غوث پاک نے بھیجا سی بغداد شریف تو۔ اس بدزبان مولوی نے قصہ تو خوب گھڑا مگر یہ یاد نہ رکھا کہ جب حضرت مرزا صاحب نے پیر صاحب کو تفسیر نویسی کے لیے تمام عرب ماہرین سے مدد لینے کی کھلی چھوٹ دی تھی تب بغداد والی یہ نام نہاد فوجیں بھنگ پی کر نہ جانے کہاں سو رہی تھیں۔ بہرحال حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر نویسی کا یہ عظیم الشان موضع دیکھ کر پیر صاحب کے کئی ایک مریدوں نے بیعت کر کے احمدیت قبول کر لی جن میں گولڑا کے اسٹیشن ماسٹر حضرت بابو فیروز علی صاحب اور ان کے بھائی بھی شامل تھے۔ دوسری طرف پیر صاحب موصوف نے اپنی ناکامیوں کو جس بے شرمی سے چھپانے کی کوشش کی وہ بھی دیکھ لیں۔ کہتے ہیں میری خیال تفسیر نویسی پر میرے قلب پر معنی اور مضامین کی اس قدر بارش ہو گئی ہے جسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے ایک عمر درکار ہوگی اور کوئی دوسرا کام نہ ہو سکے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوسرے کاموں سے پیر صاحب کی مراد شاید مریدوں سے ملنے والے نذرانوں اور چندوں کا حساب کتاب تھا۔ ظاہر ہے اگر پیر صاحب بیچارے ہاتھ میں قلم پکڑ کر تفسیر لکھنے بیٹھ جاتے تو پھر نذرانے کس ہاتھ سے سمیٹ سکتے۔ پیر صاحب کے اس دکھ نے انہیں شاید نسیان کی بیماری میں بھی مبتلا کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ بات بھول ہی گئے کہ ان کے پاس ایک طلسماتی قلم بھی موجود ہے جسے وہ آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ خود بخود لکھنے لگتا ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھ جائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ قلم کو توجہ دے کر حکم دے دیتے کہ وہ خود بخود تفسیر لکھتا رہے اور پیر صاحب خود اطمینان سے اپنے یہ والے دیگر کام کرتے رہتے۔ افسوس کہ پیر صاحب سے عربی میں تفسیر لکھنا تو ممکن نہ ہو سکا اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی وفات سے پہلے یہی وصیت کر جاتے کہ اس طلسماتی قلم کو گولڑا ریلوے اسٹیشن کے عجائب گھر میں رکھ دیا جائے تاکہ لوگ پیر صاحب کی کرامت کا دیدار کرتے رہیں۔